بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ خالق کائنات اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے پاک کلام قرآن حکیم والفرقان حمید سورہ بقرہ آیت نمبر 204 میں ارشاد فرماتا ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ ارشاد فرمایا، اور لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جس کی بات آپ کو دنیا میں اچھی لگتی ہے، آپ کو بھلی لگتی ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ شخص اپنے دل کے خلوص پر اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ یشہد اللہ، اللہ کو گواہ بناتا ہے وہ اپنے دل کے اخلاص پر۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، فرمایا حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، سب سے زیادہ ہٹ درم ہے، سب سے زیادہ ظالم ہے۔ پھر اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 205 میں اسی کا ذکر فرمایا، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور فرمایا جب وہ پیٹ پھیر کر جاتا ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ وہ زمین میں فساد برپا کرے، وَيُحْلِكَ الْحَرْثَ، اور کھیتوں کو برباد کر دے، کھیتیوں کو برباد کر دے، وَالنَّسْلَ، اور جانوروں کو ہلاک کر دے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے اگلی آیت، آیت نمبر 206، اسی کا ذکر فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو وہ ضد میں آ کر اور گناہ کرتا ہے، فَحَسْبُهُ جَہَنَّمْ، فرمایا اس کے لیے جہنم کافی ہے، سو اس کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ تین آیات مبارکہ، آیت نمبر 204، آیت نمبر 205 اور آیت نمبر 206، آپ دیکھیں اس سے پہلے جو آیات مبارکہ تھیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے دو قسم کے لوگوں کا بیان فرمایا تھا۔ لوگوں کی ایک قسم وہ تھی کہ جو صرف اللہ سے دنیا طلب کرتے ہیں، جو صرف دنیا طلب کرتے ہیں، دنیا میں رغبت کرتے ہیں، اور آخرت پر ان کا کوئی اعتقاد نہیں ہوتا، آخرت کا ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور دوسری قسم وہ بیان کی تھی کہ ان لوگوں کی جو دنیا اور آخرت دونوں میں رغبت کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جو دنیا کی بھلائی بھی طلب کرتے ہیں اور آخرت کی بھلائی بھی طلب کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو یہ دو قسم کے لوگ تھے جو اس سے پہلے آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جن کو بیان فرمایا، وہ آپ سماعت کر چکے اس سے پچھلی لیکچر کے اندر۔ اور یہاں پر اگر ہم غور کریں تو عقلی طور پر دو مزید قسمیں بنتی ہیں۔ ایک تو قسم وہ تھی کہ جو دنیا، صرف دنیا، اور دوسری قسم وہ اہل ایمان کی جو دنیا کے ساتھ آخرت بھی، دنیا کی بھلائی وہ آپ سماعت کر چکے ہیں کہ دنیا کی بھلائی کیا ہے۔ لیکن یہاں پر عقلی طور پر دو قسمیں اور بنتی ہیں۔ ایک وہ شخص، پہلے تو تھا صرف دنیا، دوسرا دنیا اور آخرت، اور یہاں پر ایک قسم وہ ہے کہ جس شخص کی رغبت نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے،
نہ دنیا میں نہ آخرت میں، یعنی یہ ان دونوں قسموں سے ہٹ کے یہ دو قسمیں۔ پہلی قسم وہ شخص کے جس کی رغبت نہ دنیا کے اندر ہے اور نہ آخرت کے اندر ہے، ان تین آیات کے اندر اسی شخص کا ذکر ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی، آیت نمبر 204، آیت نمبر 205 اور آیت نمبر 206۔ یعنی ایسے شخص کا ذکر ہے کہ جس کو نہ دنیا میں رغبت ہے نہ آخرت میں رغبت ہے۔ پیچھے جو بیان کردہ دونوں اقسام تھی ان سے ہٹ کے یہ قسم ہے۔ اور اس کی دوسری قسم وہاں پر پیچھے کیا تھی کہ جو دنیا کے ساتھ آخرت کو طلب کرتے ہیں، اور اس کی یہاں پہ دوسری قسم وہ کہ وہ شخص جس کی رغبت صرف آخرت میں ہے، وہ دنیا کو ترک کر دیتے ہیں آخرت کے لیے، دنیا کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ دو قسمیں، پیچھے دو قسمیں تھیں وہ آپ سماعت کر چکے، اور یہاں پہ دو الگ قسمیں ہیں کہ پہلی قسم وہ کہ جو وہ شخص جس کی رغبت نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور دوسرا شخص وہ کہ جس کی رغبت صرف آخرت میں ہے، وہ دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ تو پہلی یہ جو تین آیات مبارکہ ہے اس کے اندر اسی شخص کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جس کی رغبت نہ دنیا میں نہ آخرت میں ہے۔ اور اس کے بعد جو آنے والی آیت مبارکہ آیت نمبر 207، اس کے اندر اس شخص کا تذکرہ ہے کہ جو آخرت کے لیے دنیا کو ترک کر دیتا ہے، بالکل دنیا کو پس پوش ڈال دیتا ہے۔ تو بیسیکلی چار قسمیں ہوگی لوگوں کی، پچھلی ملا کے اور دو یہ ملا کے۔ پہلی دو قسمیں کیا تھیں کہ ایک بندہ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں عطا فرما، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، وہ اہل کفار ہیں، یا وہ بندہ جو صرف دنیا کو طلب کرتا ہے۔ اور دوسری قسم وہ تھی فرمایا، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی یہ اہل ایمان ہیں جو دنیا کے ساتھ آخرت بھی طلب کرتے ہیں۔ اور یہاں پر جو عقلی طور پر دو قسمیں بنتی ہیں ان آیات طیبات جو میں نے ابھی تلاوت کی، وہ دو قسمیں ان دونوں سے الگ ہیں۔ یہاں پر اس شخص کا ایک کا ذکر ہے جو نہ رغبت دنیا میں کرتا ہے نہ آخرت میں کرتا ہے، اور دوسرا ہے اس شخص کا ذکر ہے جو صرف آخرت میں رغبت کرتا ہے، دنیا کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس کا ذکر اگلی آیت نمبر 207 میں آ رہا ہے۔ لیکن پہلے یہاں پر آپ دیکھیں ان تین آیتوں وَمِنَ النَّاسِ سے لے کے آیت نمبر 204 سے لے کے ان آیات میں اللہ رب العزت نے پہلے اس منافق کا ذکر کیا کہ جسے نہ دنیا میں رغبت ہے نہ آخرت میں رغبت ہے، جو اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ان آیات کا پس منظر کیا ہے۔ فرمایا نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جس کی بات آپ کو دنیا میں بڑی بھلی لگتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے پاس آتا ہے، اس کی باتیں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں، اور وہ ان باتوں پہ آپ کی بارگاہ میں آ کے ان باتوں پہ اپنے خلوص کو اللہ کو بھی گواہ بناتا ہے کہ میں سچا ہوں، تو میں اللہ کہ وہ بہت جھگڑالو ہے، ہٹ درم ہے، ظالم ہے۔ تو یہ منافق کا ذکر کیا جاتا۔ وہ شخص کون تھا؟ یہ شخص تھا احنس بن شریک ثقفی، جو منافق تھا۔ اس کے متعلق یہ آیات طیبات نازل ہوئی کہ جس کو نہ دنیا میں رغبت تھی نہ آخرت میں رغبت تھی، وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا تو جھوٹ بولتا تھا، منافقت کرتا تھا۔ کہ ہوا کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ میں اسلام لانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور قسم کھائی کہ میں صرف اسی لیے حاضر ہوا ہوں، میں صرف اسی لیے حاضر ہوں، اللہ کی قسم کھائی۔ اور پھر جب آپ کے پاس سے اٹھا تو باہر جا کر مسلمانوں کے اموال کو تباہ و برباد کر دیا، یعنی اسے دنیا کی رغبت بھی نہیں، وہ مال چاہتا تو ساتھ لے جاتا، نہ آخرت کی رغبت، آخرت تو تباہ کر دی اس نے۔ آپ دیکھیں اسی طرح اس کا جو شان نزول امام ابن جریر طبری جامع البیان کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں، پوری روایت انہوں نے نقل کی کہ احنس بن شریک ثقفی بنو زہرہ کا حلیف تھا۔ وہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اسلام کا اظہار کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی باتیں اچھی لگی۔ اب ظاہر منافقت کر رہا تھا، منافق ویسے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اگلے کا دل موہ لیتے ہیں، یہ منافقت کی علامت۔
تو اچھی لگی تو اس نے کہا کہ میں یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنے کے ارادے سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اور کہا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں۔ فرمایا نا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِي، اور اپنے دل کے خلوص پر وہ اللہ کو بھی گواہ بناتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں سچا ہوں، اس لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھا واپس گیا تو مسلمانوں کے کھیتوں کے پاس سے اس کا گزر ہوا، مویشیوں کے پاس سے، جانوروں کے پاس سے، تو اس نے مسلمانوں کے کھیتوں کو آگ لگا دی اور مسلمانوں کے جانوروں کی ٹانگیں کاٹ دی، زخمی کر دیا۔ تب اس کے متعلق یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کی منافقت کے پس منظر میں آپ دیکھیں نا، الد الخصام، خصام کا مطلب کیا ہے؟ سخت جھگڑالو، جو ہٹ درم ہوتا ہے، جو ظالم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان آیات طیبات کے اندر مجموعی طور پر چند بری صفات، چند خرابیاں، جو چند وہ منافقین کی علامتیں نا، اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ جو آتے منافق انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں منافق ظاہری طور پر بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، بڑی اچھی باتیں کرے گا، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ اپنی غلط بات پہ خدا کو گواہ بنائے گا، یعنی جھوٹی قسم اٹھائے گا، بار بار قسم اٹھائے گا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ اور تیسری علامت وہ جھگڑالو ہوگا، جھگڑا کرنے والا ہوگا۔ چوتھی علامت فساد پھیلانے والا ہوگا۔ ان آیات کے اندر جو اللہ رب العزت نے اس کی علامتیں بیان فرمائی، پہلی کہ ظاہری طور پر اچھی باتیں کرنے والا، وہ دیکھیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا تو اللہ کے رسول کو اس کی باتیں بھلی لگی، اچھی لگی، پھر اپنی غلط باتوں پہ اللہ کو گواہ بنایا، قسم اٹھائی نا۔ اللہ فرماتا ہے وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِي، اور اللہ کہا کہ میں اس بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ تو اللہ نے اس کا راز فاش کیا، فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، کہ وہ بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ تو یہاں جھگڑالو ہونا بھی اس کی صفت، پھر فساد پھیلانا، پھر اس کے بعد لوگوں کے اموال کو برباد کرنا، اور نصیحت کی بات سن کر قبول کرنے کی بجائے تکبر کرنا۔ یہ چند جو خرابیاں تھیں جو اس آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس منافق کی بیان فرمائی۔ وہ ایسا منافق ہے، نہ دنیا میں رغبت کرتا ہے نہ آخرت میں کرتا ہے، دنیا کو بھی تباہ کرتا ہے، آخرت کو بھی تباہ کرتا ہے۔ تو دنیا میں تباہ کے تباہی کیسے کہ جب ان کی منافقت پکڑی جاتی ہے تو پھر ان کو سزا ملتی، ان کو سزا ملتی ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب دیکھیں نا، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا تو سب ذلیل و خوار ہوئے۔ اللہ کے رسول نے مسجد کی اپنی مسجد میں کھڑے ہو کے نام لے لے کے ان کو بلایا کہ فلاں منافق نکل جائے۔ تو یہ علامات ہیں ایسے منافقت کے اندر۔ اب دیکھیے اگرچہ یہ آیت مبارکہ ایک خاص منافق کے متعلق ہے، یعنی وہ اخنس کے بارے میں، بن شریک، تو اس کے بارے میں، مگر اس کا حکم عام ہے۔ آیت مبارکہ قرآن حکیم کا اسلوب بیان آپ دیکھیں، آیت مبارکہ وہ کہتے ہیں نا شان نزول یا پس منظر، کس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی، فلاں نے یہ کہا اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی، تو یہ وہ آیات مبارکہ کا پس منظر ہوتا ہے۔ لیکن عمومی طور پر ان آیات مبارکہ کا حکم عام ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتا ہے۔ بعض آیات مخصوص ہوتی ہیں لیکن عمومی طور پر آیات مبارکہ کا حکم وہ عام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے خاص منافق کا ذکر کیا، لیکن اس کا حکم عام ہے، اور یہ آیت مبارکہ بہت سے لوگوں کے لیے باعث نصیحت ہے۔ آپ دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کی زبان بڑی میٹھی ہوتی ہے، بظاہر بڑے میٹھے ہوتے ہیں، بڑی نرم گفتگو کرتے ہیں، بڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، مگر در پردہ جب دین کے مسائل میں یا لوگوں میں یا خاندان میں فساد برپا کرتے ہیں۔ ویسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ در پردہ اندرون خانے آپ دیکھیں نا، دین کے مسائل ہوں یا دنیا کے معاملات ہوں یا خاندان ہوں، تو ان کے اندر فساد برپا کرنے کا باعث بنتے ہیں اور ہلاکت و بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو یہ منافق کی علامت۔ اب یہ نہیں کہ میٹھی زبان، یعنی وہ مطلب اس کا یہ ہوگا کہ وہ زبان کو، الفاظ کو بنا کے، اپنی خوبصورت باتیں بنا کے اگلے کو
اگلے کے سامنے بولے گا، اندر اس کا صاف نہیں ہوگا۔ مومن کی تو علامت ہی ہوتی ہے نا، مومن نرم زبان ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں جو ہوتا ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے۔ اور منافق کیا ہوتا ہے، اس کے دل میں اور ہوتا ہے، زبان پہ اور ہوتا ہے۔ دل میں کچھ ہوتا ہے، اس کے زبان پہ کچھ ہوتا ہے، ظاہری باطنی طور پہ ان کے اندر تفاوت نہیں ہوتا۔ پھر آپ دیکھیں امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام احمد نے، امام ترمذی نے اور امام نسائی نے، یہ سیاستہ کی کتب ہے حدیث کی معتبر ترین، اپنی اپنی کتب کے اندر ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا کہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مغبوط ترین شخص، مغضوب ترین، جس پہ غضب اللہ کا ہو، جو برا ترین شخص ہے، فرمایا الد الخصام، یعنی بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا، جو بات بات پہ جھگڑا کرے گا۔ پھر امام ترمذی نے، امام بائقی نے اپنی اپنی سند کے ساتھ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے گناہ گار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ ہمیشہ جھگڑا کرنا یہ بھی منافق کی علامت ہے، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ پھر امام احمد نے حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، ارشاد فرمایا کہ تمہارے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ تم لڑتے رہو، تمہاری عادت لڑائی کرنے کی ہو، اور تمہارے ظلم کے لیے یہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو، اور تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ باتیں کرتے رہو۔ یعنی بعض لوگوں کو دیکھیں نا، وہ جتنی بندے کو زیادہ گفتگو کا شوق ہوتا ہے نا، اتنی اس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اور فرمایا ما سوا اس کے کہ جو اللہ رب العزت کے متعلق گفتگو کی جائے اس کے علاوہ۔ پھر اسی طرح امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ روایت کیا کہ وہ جو بہت زیادہ باتیں کرتا ہے وہ بہت جھوٹ بولتا ہے۔ مطلب جس کو بہت زیادہ کلام کرنے کا شوق ہوتا ہے نا، بولنے کا شوق ہوتا ہے، فرمایا وہ بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے، اور جو بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے۔ منافق کی یہ بھی علامت ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر بھی فرمایا نا کہ جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور ایک یہ بھی ہے کہ جب بات کرے تو قسم اٹھاتا ہے، بات بات پہ قسم اٹھانا۔ اور فرمایا جو زیادہ جھگڑا کرتا ہے اس کا دین سلامت نہیں رہتا۔ جھگڑالو کی یہ الد الخصام، اللہ نے منافق کی صفت بیان فرمائی اپنے پاک کلام کے اندر۔ زیادہ جھگڑا کرتا ہے دین سلامت نہیں رہتا، مطلب کفر بک جاتا ہے، 100 باتیں کہہ جاتا ہے، 100 طرح کے معاملات اس کے منہ سے نکل جاتے ہیں۔ جس طرح کہ آج دین سے دوری کا دور ہے، جہالت کا دور ہے۔ بظاہر دنیاوی تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم بہت ہے بظاہر، لیکن دین کی تعلیم نہیں ہے۔ بہت کچھ لوگ بول جاتے ہیں، بہت کچھ بول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جناب ایمان ہی ہاتھوں سے نکلا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اللہ رب العزت کی حدود ہے نا، باؤنڈری ہے نا، باؤنڈریز ہے، وہاں سے مسلمان حدود تجاوز نہیں کر سکتا، وہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ اور آگے کیسے جائے گا؟ ضروری نہیں قدم اٹھا کے جائے، زبان سے جایا جاتا ہے۔ زبان سے کفر بک دے، اللہ کی توہین کر دے، اللہ کے رسول کی توہین کر دے، یا دین ضروریات دین کے بارے میں کوئی ایسی بات بول دے، مذاق کر دے، تو ایمان کی تو چھٹی ہوگی نا۔ تو اسی طرح بعض لوگ جو زیادہ جھگڑا کرتے ہیں، پھر وہ ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ جھگڑا بھی، گالیاں بھی دیتے ہیں، گالی دینا بھی فسق ہے، فاسق کی علامت ہے، منافق کی علامت ہے۔ پھر الزام تراشی، پھر بہتان تراشی۔ تو ارشاد فرمایا جو زیادہ جھگڑا کرتا ہے اس کا دین سلامت نہیں رہتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب اس منافق سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرو، یہ منافقت کی ایک اور علامت ہے کہ جب ایسے بندے سے کہا جائے نا اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، تو آگے سے ضد میں آ کے اور گناہ کرتا ہے۔ فرمایا أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو فرمایا وہ اپنی ضد کے اندر آ کر وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے، اور تکبر کے اندر آ کے اور گناہ کرتا ہے۔ تو اس سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو،
تو ضد اور تکبر میں آ کر اور بڑھ چڑھ کر فساد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ اور یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے یہ منافق کے اصلی کے، منافق کے اعتقادی کا، یعنی عقیدے کے اندر جس کے منافقت ہے۔ یہ وہی منافق ہیں جو اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں تھے۔ یعنی منافق اعتقادی ہوتی ہے کہ منافقت عملی ہوتی ہے، کہ اعتقاد کے اندر، عقیدے کے اندر منافقت اور عمل کے اندر منافقت۔ وہ جو منافق تھے ان کا عقیدے کے اندر منافقت تھی کہ اندر سے کافر تھے، زبان سے اظہار کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اندر سے کافر تھے۔ پیچھے اس کا ذکر گزر چکا ہے کہ جب وہ اللہ کے پاک رسول کی بارگاہ میں آتے، مسلمانوں سے ملتے تو کیا کہتے کہ ہم ایمان والے ہیں، اور جب اپنوں کے پاس جاتے تو کہتے ہیں ہم ان سے ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں ان سے۔ تو یہ منافقت، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک تک تھا۔ آج کے اس دور کے اندر کوئی کسی کو پہچان نہیں سکتا کہ کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ منافق ہے خالص، کیونکہ اس وقت وحی کا نزول ہوتا تھا، اللہ کے رسول کو اللہ بتا دیتا تھا، وحی نزول ہوتا تھا، قرآن میں بتا دیا جاتا تھا، اللہ رب العزت کے بتانے سے اللہ کے رسول جانتے تھے۔ تو آج تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ آج اگر کوئی دل سے منافق ہو، زبان سے اسلام کا اظہار کرے تو ہم اسے مسلمان ہی کہیں گے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اس کی وہ جانچنے کی کوالٹی نہیں ہے۔ اور منافقت عملی وہ ہوتی ہے، وہ ہر اکثر مسلمانوں کے اندر، عام مسلمان کے اندر بھی پائی جا سکتی ہے، کہ عمل کے اندر منافقت کرنا، دکھلاوے کے لیے عمل کرنا، ریاکاری کا پایا جانا، تو یہ عمل کے اندر منافقت ہوتی ہے۔ یہ بھی بہرحال وہ منافقت اعتقادی سے کم ہے، ہے بری صفت یہ بھی، لیکن اس سے بندہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ تو یہ اس منافق کا ذکر کیا اللہ رب العزت جل جلالہ نے، فرمایا جس کو نہ دنیا میں رغبت ہے نہ آخرت میں رغبت ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 2 میں اس شخص کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، فرمایا وہ جو دوسری قسم جو میں نے آپ سے عرض کی تھی نا، پچھلی کی اپوزٹ 2 قسموں کے، فرمایا اس شخص کا ذکر جو اپنی آخرت کے لیے دنیا کو بالکلیہ ترک کر دیتا ہے، بالکل چھوڑ دیتا ہے دنیا کو۔ آپ دیکھیں ارشاد فرمایا آیت نمبر 207 میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور فرمایا لوگوں میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے بدلے میں اپنی جان کو فروخت کر دیتے ہیں۔ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاء، اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی رضا پانے، مرضات اللہ، اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے جو اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ آپ دیکھیں جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا، اس آیت مبارکہ میں اس شخص کا بیان ہے جو آخرت کی خاطر دنیا کو ترک کر دیتے ہیں اور صرف آخرت میں رغبت رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ ایک خاص موقع پہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس طرح کے دیکھیں مختلف پیچھے جو آیات مبارکہ گزری جن کا شان نزول پس منظر ہوتا ہے، جس طرح یہ پہلی آیت تھی جو ایک منافق کے بارے میں تھی، تو اس آیت کریمہ کا بھی پس منظر ہے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا صہیب رومی جو روم سے آئے تھے اور غربت کی حالت میں تھے، جب تشریف لائے تھے تو بڑے غریب تھے، تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اذن سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما گئے، مسلمان چلے گئے، تو یہ ابھی ادھر مکہ مکرمہ کے اندر موجود تھے۔ تو انہوں نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو اس وقت یہ خاصے مالدار ہو چکے تھے، جب آئے تھے اس وقت غریب تھے، بعد میں کافی مالدار ہو چکے تھے تجارت وغیرہ سے۔ تو جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو اب اس وقت معاملہ کیا تھا، کفار در پہ ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ جو رشتہ دار کافر تھے یا جن کی بیٹیاں تھیں مسلمانوں کے بیاہ میں، انہوں نے بچے بھی چھین لیے مسلمانوں سے، ان کی بیویاں بھی چھین لی، بعض کے بچے چھین لیے، کہا کہ
انہوں نے کہا بے شک چھین لو، لیکن اللہ کا حکم ہے ہم اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کریں گے اللہ کے رسول کی طرف۔ اپنی جانوں تک کو بھی انہوں نے داؤ پہ لگا دیا۔ تو یہی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ہو چکے تھے، جب نکلے تو کفار قریش آگے در پہ ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تم یہاں تھے تو بڑے غریب تھے، اب مالدار ہو چکے ہو، ہم تمہیں ایسے نہیں جانے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا، آگے سے کہا اب تم ایسا کرو، میں تمہارے پاس ایک روایت میں ہے کہ اگر میں تم کو اپنا سارا مال دے دوں تو تم مجھے جانے دو گے، مال کی آفر کی۔ انہوں نے ذکر ہی مال کا کیا نا کہ تم ہمارے یہاں رہتے ہوئے تجارت کرتے ہوئے اتنے مالدار ہو چکے ہو، اب ہم تمہیں ایسے نہیں جانے دیں گے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ کیا اگر میں تم کو اپنا یہ سارا مال دے دوں تو کیا تم مجھے جانے دو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جانے دیں گے، اپنا مال دے دو۔ تو انہوں نے پوری زندگی کی مال و متاع جو کچھ کمایا تھا سارا اس ہجرت کے بدلے میں ان کو قریش کو دے دیا، اور خود جناب اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کر گئے۔ اور جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہو چکی تھی، اور اللہ کے رسول ان کو دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، 2 دفعہ فرمایا ہے صہیب تمہاری تجارت نے نفع پایا، تمہاری تجارت نے نفع پایا، یعنی مال دے کے انہوں نے ہجرت کو لیا۔ ہجرت کرنا فرض تھا اس وقت اللہ کی راہ میں، اللہ کے رسول کے پاس جانا جب حکم آ چکا تھا تو وہ آخرت کا معاملہ تھا نا، یہ دنیا کا مال و متاع تھا۔ تو ادھر وہ مدینہ پہنچے ہیں، ادھر جبریل امین یہ آیت مبارکہ لے کے نازل ہو گئے اور فرمایا کہ لوگوں میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا جوئی کے بدلے میں اپنی جان کو فروخت کر دیتے ہیں۔ پھر دوسرا اس کا جو شان نزول بیان کیا حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ دمشق کے اندر جلد نمبر 11 صفحہ 117 کے اندر انہوں نے تھوڑے سے الفاظ کا اس میں اضافہ ہے۔ تو جب حضرت جانے لگے تو کفار نے انہیں گھیر لیا، تو انہوں نے کہا کہ اے قریش کی جماعت، تم کو معلوم ہے میں تم میں سے سب سے بڑا تیر انداز ہوں، اور جب تک میرے پاس ایک بھی تیر باقی ہے تم مجھ تک نہیں پہنچ سکو گے۔ یعنی یہ آفر بھی کھلائی، 2 چیزوں کا ان کو دیا چانس، کہا کہ ایک یہ ہے ایک یہ ہے۔ پہلا کیا تھا، کہا تم مجھ سے مقابلہ کرو گے تو جب تک میرے پاس تیر ایک بھی باقی ہے تم میرے قریب نہیں آ سکتے، پھر اس کے بعد جب تیر ختم ہو جائیں گے تو میری تلوار جب تک میرے ہاتھ میں تم مجھے چھو نہیں سکتے۔ تو کیوں نہ تم کو میں ایک آفر کرتا ہوں، اور آفر وہ یہ ہے کہ میرا مال جو ہے میں تم کو بتاتا ہوں کہ میرا مال کہاں پہ ہے، تم ایسا کرو وہ میری ساری زندگی کی کمائی لے لو اور میرے رستے سے ہٹ جاؤ۔ 2 رستے ہیں، یا تو جنگ کرو گے تو نقصان تمہیں بھی پہنچے گا، اگرچہ مجھے شہید کر دو گے آخر میں، لیکن تمہیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اگر فائدہ اٹھانا یہ میرا مال فلاں جگہ رکھا ہے، تم میرا رستہ چھوڑ دو تو میں تمہیں وہ مال بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم ہمیں بتاؤ۔ لالچی تھے، مال کو کون چھوڑتا تھا؟ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، اور جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں مدینہ منورہ میں پہنچے تو یہ آیت مبارکہ نازل ہو چکی تھی، اور اللہ کے رسول نے انہیں دیکھ کے فرمایا، اے صہیب آپ نے 2 مرتبہ فرمایا تمہاری بے نفع یاب ہوئی، تمہاری تجارت نفع یاب ہوئی۔ تو یہ اس شخص کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بھی اب یہ تو شان نزول حضرت صہیب رومی صحابی رسول کے بارے میں، اس کے علاوہ بھی مفسرین نے اسی آیت کریمہ کے مختلف جو ہے نا پس منظر شان نزول بیان کیے ہیں۔ بعض نے اس کے اندر، بعض میں اس کے علاوہ دیگر صحابہ کا ذکر ہے، اور بعض کے اندر جنگ کا ذکر ہے کہ جنگ میں اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور بعض کے اندر جس طرح وہ دیکھیں نا حضرت، میں نے عرض کر چکا ہوں، وہ حضرت ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ استنبول، تو وہ ایک شخص کو ان کے لشکر میں چلا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ یہ بھی اس کے پس منظر شان نزول میں، تو آپ کھڑے ہو گئے فرمایا نہیں ہلاکت میں نہیں ڈالا اس نے، تو یہ بھی شان نزول اس کا پس منظر۔ اور دوسرا اس کے اندر کفار کے ظلم کا بیان بھی ہے کہ کفار ظلم کرتے تھے لیکن پھر بھی وہ حق پہ قائم رہتے تھے، حق سے نہیں ہٹتے تھے۔ آپ دیکھیں یہ تمام آثار روایات مبارکہ اس آیت کے نزول کے متعلق اور مطابق ہے۔ بہت سارے شان نزول مفسرین نے بیان کیے جو اس کے مطابق اس پہ فٹ آتے ہیں اس آیت مبارکہ پہ، لیکن در حقیقت یہ آیت مبارکہ
ان تمام لوگوں کے حق میں عام ہے کہ جو نیکی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، کسی بھی نیکی کے کام میں حصہ لیتے ہیں۔ میں نے جس طرح عرض کیا نا، قرآن حکیم کا وہ جو پس منظر ہوتا ہے، وہ شان نزول ہوتا ہے، ایک مخصوص کوئی واقعہ ہوتا ہے جس پہ وہ آیت کریمہ نازل ہو جاتی ہے، لیکن اس کا حکم عام ہوتا ہے سب کے لیے، تا قیامت کے لیے رہنمائی ہوتی ہے۔ تو بھی آئینی ایسے ہی اس میں کئی آثار اس کے مطابق ہیں، کئی روایات ہیں جو اس کے مطابق ہیں اس آیت مبارکہ کے، لیکن در حقیقت یہ آیت مبارکہ تمام لوگوں کے حق میں عام ہے، ان لوگوں کے حق میں کہ جو نیکی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، اور جو بھی شخص اس راہ میں رکاوٹ بنے تو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے جان اور مال سے اس کے خلاف جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، خود بھی نیک کام کرتے ہیں، دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرتے ہیں، خود بھی برائی سے بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی برائی سے روکتے ہیں، اور اس عظیم مقصد کے لیے محض اللہ کی رضا کی خاطر ہر قسم کی جانی اور مالی قربانی دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ شخص کہ جو اللہ کی رضا کے لیے دنیا کے بدلے آخرت کو اختیار کرتا ہے، اور اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ اپنا اپنا درجات ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ بندہ، وہ ایک ہوتی ہے رہبانیت، جس طرح میں عرض کر چکا ہوں، ارشاد فرمایا نا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کی رہبانیت صرف جہاد ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، باقی ننگے ہو جانا، کپڑے پہننا نہ کھانے نہ پینے کا ہوش، نہ دوسروں کے حقوق کا خیال، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اس طرح کی رہبانیت نہیں ہے۔ ہاں بعض مواقع جب ایسے آتے ہیں، موازنے کا وقت آتا ہے، جانچ کا وقت آتا ہے، اس وقت بندے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس چیز کو اختیار کرتا ہے، آخرت کو کرتا ہے، دنیا کو کرتا ہے، اللہ کو کرتا ہے یا دنیا کو کرتا ہے۔ یعنی اس کی وہ جانچ، وہ جب دیکھیں نا کئی مقامات میں خالق کائنات نے جو آزمائش کا ذکر کیا، تو انسان کا بعض دفعہ ایسے مواقع آتے ہیں جب ترجیح دینے کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت وہ بندہ جو دنیا کے بجائے آخرت کو ترجیح دیتا ہے، لوگوں کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دیتا ہے، وہ شخص ہے کہ جو دنیا کے بدلے آخرت کو اختیار کرنے والا ہے، آخرت کی فکر کرنے والا، وہ شخص بھی اسی زمرے کے اندر آئے گا۔ تو یہ 4 آیات مبارکہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے منافق کا ذکر بھی کیا اور پکے مومن کا ذکر بھی کیا، اچھے اس بندے کا ذکر کیا کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر ہر قسم کا نقصان برداشت کر لیتے ہیں، دین کے لیے سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے آیت نمبر 208، ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ آیت نمبر 208 ارشاد فرمایا ہے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، اس کے قدموں پہ نہ چلو، اس کے کہنے پہ نہ چلو، کیونکہ انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے نا آپ دیکھیں، یہ صحیح معنوں کے اندر ہمیں اسلام کے مزاج سے آگاہ کر رہی ہے، صحیح معنوں کے اندر کہ یہ دین مستقل ضابطۂ حیات اور مکمل دستور زندگی ہے۔ ہمارا جو دین ہے مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل دستور زندگی ہے، اس کے اندر کوئی خامی، کوئی شبہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا قرآن حکیم کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد کیا ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا نا ہدن، ہدایت فرمایا نا، ہدی للناس ہدی للمتقین۔ تو یہ ہدایت فقط عبادت کے اندر نہیں، ریاضت کے اندر نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر، فرد سے لے کے افراد تک، معاشرے سے لے کے پورے ملک تک، نظام حکومت تک،
نظام عالم تک ہر چیز کی قرآن حکیم ہدایت و رہنمائی فرماتے ہیں۔ مکمل دستور حیات یہ ہے، مکمل دستور حیات ہر معاملے کے اندر، ہر معاملے کے اندر۔ آپ دیکھیں نا بعض لبرل حضرات وہ جو ہے نا وہ زیادہ پڑھے لکھے اعتراض کرتے ہیں، جی دیکھیں جی قرآن نافذ کریں تو کیا نافذ کریں، فلاں فرقے کا اپنا ہے، فلاں فرقے کا اپنا ہے، فلاں فرقے کا۔ اللہ کے بندو پتہ ہی نہیں ان جاہل لوگوں کو، قرآن پہ تو کوئی اختلاف نہیں کسی کو، حدود پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا، اللہ کے رسول اللہ کے حکم پہ کس کو اختلاف ہو سکتے؟ تو قرآن کی تو سمجھ ہی نہیں کہ فلاں کا قرآن فلاں کا قرآن نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اور اسی کے اندر جن نظام حکومت نہیں بیان کیا گیا، حکومت کیسے چلائے، فلاں ہر چیز کا بیان ہے۔ جس خالق کائنات نے ایک ذرے سے لے کے اشرف المخلوقات انسان تک ہر چیز کو پیدا فرمایا اور کسی چیز کو عبث اور بیکار پیدا نہیں فرمایا، وہ اللہ رب العزت نظام عالم نہیں دے سکتا؟ نظام حکومت بھی اسی نے بتا دی ہے، نظام حکومت بھی بیان کی ہے، ہر چیز کو بیان کیا۔ وہ خلافت کا نظام ہے مسلمانوں کے لیے، جسے وحدت کہتے ہیں، جسے آپ مرکزیت کہتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان جس سے جڑے ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آیت مبارکہ ہمیں مکمل طور پر اسلام کے مزاج سے آگاہ کرتی ہے کہ یہ دین مستقل ضابطۂ حیات اور مکمل دستور زندگی ہے۔ اس کے اپنے عقائد ہیں، اپنا دیوانی اور فوجداری قانون ہے، سیاست کا معاملہ ہو، معاشیات کا معاملہ ہو، اس کے متعلق اس دین کے اپنے نظریات ہیں، پورے قاعدے قانون اور کلیے ہیں۔ اور یہ انسان کی صرف عبادت کے معاملے میں نہیں بلکہ انسان کی ذہنی، روحانی اور مادی ترقی کا ضامن بھی ہے، ہر معاملے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ مگر کیا اس کی مکمل برکتیں حاصل کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی مکمل برکتیں اس لیے رونما نہیں ہوتی کہ ہم پورے اس میں داخل نہیں ہوتے۔ اس وقت اس کی برکات ملتی ہیں، رونما ہوتی ہیں کہ جب اسے ماننے والے اسے پورے کا پورا اپنا لیں، مکمل اس کے اندر داخل ہو جائیں اور اس کے تمام ضابطوں اور قوانین پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اس لیے اللہ رب العزت جل جلالہ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ اہل ایمان مکمل پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جائے۔ اب یہ نہیں کہ جو آسان لگے اس کو اپنا لیا، جو مشکل لگے اس کو چھوڑ دیا، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ اگرچہ اس آیت کریمہ کا پس منظر جو ہے مخصوص ہے، مگر یہ عام حکم اس کا عام ہے، وہ اس دور کے اندر بھی ہے۔ یہ آیات مبارکہ دیکھیں نا، یہ مخصوص طور پر سیدنا عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نشانیاں دیکھی، اسلام قبول کر لیا، اور ان کے دیگر ساتھی بھی جو ان کے ساتھ تھے، یہ ان کے متعلق آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک شان نزول اس کا پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے، وہ کیسے کہ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہفتے کے دن کی بھی تعظیم کرتے تھے۔ یہودیوں کے ہفتے کے دن کی تعظیم ہے نا، ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے، اونٹنیوں کے گوشت کو اور اس کے دودھ کو مکروہ جانتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا نام اسرائیل علیہ السلام، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور انہی کے نام پہ انہوں نے ریاست رکھی ہے، تو یہ نام لیتے ہوئے تھوڑی احتیاط ہونی چاہیے کہ اسرائیل اللہ کے نبی کا نام ہے، کوئی اور نام دے لیں، کسی اور طریقے سے ان کو پکار لیں، لیکن اسرائیل کہہ کے گالی نہیں ہونی چاہیے۔ اسرائیل اللہ کے نبی کا نام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ وہ ذکر آئے گا کہ انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا۔ ہاں ان کو سامری کہہ لیں، کوئی اور طریقے سے کہہ لیں۔ آج کل تو پتہ ہے یہ جو معاملہ ہوا تھا سوشل میڈیا پہ، جو بھی ان کے خلاف پوسٹ کی جاتی تھی تو وہ اب اس کا مالک بھی جو ہوتی ہے، سوشل میڈیا اکثر انہی کے پاس ہے، تو وہ پوسٹیں ڈیلیٹ کر دیتے تھے یا اکاؤنٹ جو ہے سسپینڈ کر دیتے تھے۔ اب تو لکھنے والے بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، تو سامری کہہ کے لکھتے ہیں، سامری بول دو ان کو، کوئی اور لفظ بول دو۔ تو یہ اسی طرح یہ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں سے ایمان لائے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہفتے کے دن کی تعظیم بھی کرتے تھے اور اونٹنی کے گوشت اور دودھ کو مکروہ جانتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اسے حرام کر لیا تھا۔ اور مسلمانوں نے جب ان پہ اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم دونوں شریعتوں پہ عمل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں،
ہم اس شریعت کو بھی بنا لیں، اس کو بھی بنا لیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی عرض کیا یا رسول اللہ تورات بھی تو اللہ کی کتاب ہے، آپ ہمیں اس پہ بھی عمل کرنے دیں، اس پہ بھی عمل کرنے دیں، اس کے حکم پہ عمل کرنے دیں۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہ نہیں ہے کہ اسلام قبول کر لیا تو تورات کے حکم پہ بھی عمل کرو، انجیل کے حکم پہ بھی عمل کرو۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، وہ شریعت اسلام نے منسوخ کر دی ہے قرآن حکیم نے، اب صرف ہوگا تو اسلام ہوگا جو اللہ کے رسول فرمائیں گے۔ اب دیکھیں نا جس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کی کوئی نسخہ لے آئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، یہی عرض کیا یا رسول اللہ اس میں جو اچھی باتیں ہیں اس کو اپنانا لیں، تو اللہ کے پاک رسول جلال سے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ فرمایا تمہیں کیا ہے حالانکہ تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے۔ پھر قسم اٹھا کے کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس دور میں ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ تو منع فرما دے، تو اللہ نے جہاں پہ منع فرما دیا ایمان پورے پورے اسلام میں داخل ہو، مطلب یہی کہ باقی وہ ملتیں تھیں، وہ ادیان تھے اللہ کے، وہ کتابیں تھیں، وہ اللہ نے منسوخ کر دی ہیں۔ اب دین اسلام ہے، اب صرف قرآن حکیم ہے، اس کے حکم چلیں گے۔ اور دوسرا قول اس کے پس منظر میں اس کے مفسرین نے یہ بھی کہا کہ یہ آیت مبارکہ منافقین کے متعلق نازل ہوئی۔ پہلا وہ تھا اس کا پس منظر مفسرین نے ایک بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور چند اصحاب کے متعلق، اور دوسرا پس منظر اس کا یہ تھا، بعض نے کہا کہ یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اے منافقو تم ظاہری اور باطنی مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی ادخلوا فی السلم کافہ، مطلب یہ کہ ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی مکمل ظاہر و باطن تمہارا ایک ہونا چاہیے۔ آپ باطنی طور پہ مسلمان نہیں تھے، تو مفسرین نے کہا کہ یہ ان کے متعلق نازل ہوئی کہ تم ظاہراً اور باطناً اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور نفاق کے مرتکب ہو کر شیطان کے قدم با قدم نہ چلو۔ ایک اس کا پس منظر یہ۔ باقی اس آیت کریمہ سے کئی حکم جو ہے نا وہ ثابت ہوتے ہیں۔ ایک اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین اسلام کے ساتھ کسی اور دین، کسی اور شریعت کی رعایت کرنا یا اس کی موافقت کرنا یہ جائز نہیں ہے دین اسلام کے ساتھ۔ اور دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی معاشرت، اپنی زندگی کو بے دینوں جیسی کر لینا، جس طرح بے دین لوگ ہیں ان جیسی بنا لینا اپنی زندگی کو، تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ایمان مکمل کب ہوگا؟ فرمایا جب پورے اسلام میں داخل ہوگی۔ اب اس طرف تو وہ مفسرین نے بیان کیا پس منظر، اب اس کا یہ بھی تو ہے نا، اب یہ صرف وہی نہیں کہ وہ ان کو چھوڑا جائے اور مکمل، اب اسلام میں جب آئے ہیں تو اسلام کے باقی احکامات بھی ماننے پڑیں گے۔ اب جو چیز آسان لگے اس کو اپنایا، جو مشکل لگے چھوڑ دینا، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی معاشرت، اپنی زندگی کو بے دینوں جیسی کرنا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ جب مسلمان ہوگے یا مسلمان ہیں، جب مکلف ہوگے، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے بڑے ہوئے مکلف ہوگے، تو سیرت و صورت، ظاہر و باطن، عبادات و معاملات، رہن سہن، میل برتاؤ، زندگی اور موت، تجارت و ملازمت، سب میں اپنے دین پر عمل کرنا لازم ہے۔ ہر چیز کے اندر یہ ہے مکمل اسلام میں داخل ہونا، سب پہ اپنے دین پہ عمل کرنا لازم ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کا دوسرے مذاہب یا دوسرے دین والوں کی رعایت کرنا یہ شیطان کے دھوکے میں آنا ہے۔ اور میں نا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو۔ یہ بھی ہے نا، اور اس دین کے معاملات میں اس نافرمانی کرنا یہ بھی شیطان کی پیروی ہے نا، اس کے قدموں پہ چلنا ہے، اور یہاں بھی دوسرے دین کی رعایت کرنا منافقت کی علامت۔ اب کیسے آپ دیکھیں، اونٹ کا گوشت اسلام میں کھانا فرض نہیں ہے، حلال ہے نا، لیکن کھانا فرض نہیں ہے، مگر یہودیوں کی رعایت کے لیے نہ کھانا بہت سخت جرم ہوگا۔ یہودیوں کی رعایت کرتے ہوئے کھانا نہ کھانا کہ یہ ان کے نام ہے، تو پھر یہ جرم بن جائے گا۔
اور اسی طرح آپ دیکھیں کافروں کو راضی کرنے کے لیے گائے کی قربانی بند کر دینا، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ ہاں یہاں پہ بس نہیں چلتا ہندوستان کے اندر، وہاں مجبوری ہے، جان کا خطرہ ہے۔ جہاں بس چلے اسلامی ملک کے اندر، اسلامی ملک کی بات کر رہا ہوں، دارالاسلام کی بات کر رہا ہوں، جہاں دین کے احکامات پہ پابندی نہیں ہے۔ تو یہ معاملات ہیں مکمل دین میں داخل ہونا۔ پھر یہ معاملات میں نے عرض کیا نا کہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر، ہر شعبے کے اندر انسان کا جس سے واسطہ پڑتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں نا، انسان جب مکلف ہوتا ہے نا، جب بالغ ہوتا ہے تو مکلف ہو جاتا ہے، اب پابند ہے وہ شریعت کا، اللہ رسول کا، وہ بے لگام نہیں ہو سکتا۔ اب اس پہ نماز فرض ہوئی تو نماز دین اس پہ لازم ہے، سیکھنا معاملات۔ اگر وہ شادی کرتا ہے تو شادی کے معاملات اس پہ سیکھنا لازم ہے۔ مکمل دین میں داخل ہونا یہ ہے۔ بیوی کے حقوق کیا ہے، مرد کے حقوق کیا ہے، اولاد ہوتی ہے تو اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، یہ بھی اس پہ لازم ہے، یہ اسلام میں داخل ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دنیا کی طرف آتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے اندر بھی اسلام تربیت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے کس طرح کرنی ہے۔ لین دین کا معاملہ ہے کسی کے ساتھ تو اس کے اندر بھی رہنمائی موجود ہے۔ صدقات کا معاملہ رہنمائی موجود ہے۔ الغرض دنیا کے کسی شعبے کے اندر بھی بندہ سرکاری ملازم بنتا ہے تو اس کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے۔ کسی اعلیٰ عہدے پہ پہنچ جاتا ہے، قاضی بن جاتا ہے، جج بن جاتا ہے تو دین رہنمائی کرتا ہے کس طرح تمہیں برتاؤ کرنا ہے، کیسے چلنا ہے۔ سیاست کے اندر آتا ہے تو اس کے اندر بھی رہنمائی موجود ہے۔ ملک کا حکمران بنتا ہے تو سب کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ ایک ایک چیز کی رعایت کرنا لازم ہوگی، تبھی بندہ پورا اسلام میں داخل ہوگا۔ عبادات تو ہیں ایک طرف، اس پہ عمل لازم ہے، اس کے اندر بھی آپ یہ یاد رکھیں کہ جو آسان لگی، مثال کے طور پہ زور اثر مغرب جناب جاگ رہے ہیں ہم، نمازیں آسان ہے، وقت ہے پڑھ سکتے ہیں، فجر عشاء میں مشکل ہو جاتی ہے، بالخصوص آج کی راتیں جو چھوٹی رات ہوتی ہے، صبح اٹھنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، صبح اٹھنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے جناب۔ پھر رات عشاء نیند آ جاتی ہے، 9 بجے 9:15 جماعت ہو رہی ہے، 9:30۔ تو یہ مسلمانی نہیں ہے، یہ اسلام، یہ مکمل طور پہ عمل ہونا چاہیے۔ ہاں جہالت سے گناہ ہو گیا، کوتاہی ہوگی تو اللہ نے اس کی معافی بھی رکھی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہر وہ کام جو اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے، وہ خطوات شیطان ہے۔ جو بھی نافرمانی ہوگی وہ شیطان کی پیروی کرنا ہے، اس کے قدم با قدم چلنا ہے۔ تو واضح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کی اتباع نہ کرو، اس کے قدموں کی، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، پھر وارننگ بھی آگے دے گی، آپ دیکھیں آیت نمبر 209 میں ارشاد فرمایا فَإِن ضَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور فرمایا پھر اگر واضح احکام اور روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تم پھسلنے لگو، راہ سے ہٹنے لگو، تمہارے قدم ڈگمگا جائیں، تو فرمایا یاد رکھنا اللہ بہت غالب اور حکمت والا ہے، غالب اور حکمت والا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس یہ جو روشن دلائل آ چکے ہیں نا، سب کچھ آ چکا، قرآن حکیم آ چکا، روشن دلائل سے مراد کیا؟ بینات، مراد کیا؟ قرآن حکیم، آیات الہیہ، اللہ رب العزت کے وجود پر دلائل، قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، یہ بینات کے اندر آتے ہیں کہ سب کچھ یہ تمہارے پاس آ چکا ہے، واضح اور بینات آ چکی ہیں، روشن آیات آ چکی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، وہ تمہارے پاس آ چکے ہیں۔ تو فرمایا ان برہان اور دلائل کے باوجود اگر تم پھسل گئے تو یاد رکھنا ان اللہ عزیز حکیم،
پہلے عزیز فرمایا کہ اللہ سب پر غالب ہے، فرمایا یاد رکھنا پھر اللہ تم سے انتقام لے گا، اور اللہ کا بدلہ انتقام بہت سخت ہے۔ مطلب کہ وہ عزیز ہے، عزیز کا مطلب کیا ہے؟ سب پہ غالب ہے، کسی کی کیا مجال کہ اس کے سامنے کوئی دم مار سکے۔ تو عزیز کے اندر یہ جواب دیا کہ اگر تمہارے پاس یہ سب کچھ واضح دلائل آ چکے، روشن دلائل آ چکے، بینات آ چکے، ان واضح احکامات کے باوجود پھر اللہ کے رسول تشریف لا چکے، تم نے معجزات دیکھ لیے، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا، اس کے بعد بھی اگر تم پھسلے، ان اللہ عزیز، تو اللہ عزیز ہے، غالب ہے، تم اللہ پہ غالب نہیں آ سکتے کسی صورت، اللہ پھر تم سے انتقام لے گا، اور وہی غالب ہے سب پر، اور کوئی اس کے حکم کے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا حکیم، عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ حکیم کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اس کا ہر فعل جو ہوتا ہے نا وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، وہ، اور اگر اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہو کہ اس سرکش کو، فلاں سرکش کو، فلاں نافرمان کو ابھی ڈیل دینی ہے اور اس کی فوراً پکڑ نہیں کرنی بلکہ اسے ڈیل دینی ہے، تو اس لیے اسے عزیز کہا جاتا ہے، یعنی حکمت والا، کہ وہ ڈیل بھی دیتا ہے کسی حکمت کی وجہ سے، اس کی حکمت کی منشا ہے، وہ اپنوں جانتا ہے اس کی رضا، اس کی منشا ہے، اس کی مرضی۔ تو عزیز الحکیم فرمایا یاد رکھنا اگر تمہارے پاس یہ روشن دلائل برہان آ چکے، اس کے باوجود اگر تم پھسل گئے، تو اللہ غالب ہے، اللہ حکمت والا ہے، اللہ غالب ہے، اللہ پھر تم سے انتقام لے گا۔ اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 210 میں فرمایا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائکۃ وقضی الامر والى اللہ ترجع الامور۔ فرمایا کیا وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا وہ اس کا انتظار کر هل ينظرون الا ياتيهم الله في ظلال من، کہ اللہ بادلوں کے سائبانوں میں، والملائکۃ، اور فرشتے ان کے پاس آ جائیں، مطلب یہ کہ اللہ کا عذاب، کیا وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب بادلوں کے سائبانوں میں، گٹاؤں کے اندر، اور عذاب کے فرشتے ان کے پاس آ جائیں، وقضی الامر، اور ان کا کام تمام ہو جائے۔ اور فرمایا یاد رکھو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ مطلب کیا کہ یہاں پہ بھی تنبیہ فرمائی کہ جو لوگ دین اسلام چھوڑنے اور شیطان کی فرما برداری کرنے والے، فرمایا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ شیطان کی فرما برداری کرنے والوں کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا اس کا کہ اللہ کا عذاب اور عذاب کے فرشتے اترے اور تمہارا قصہ تمام ہو جائے؟ تو یہاں تنبیہ بھی کی اور فرمایا یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح احکامات اور تنبیہات آ جانے کے بعد بھی کج روی سے باز نہیں آتے، ہٹ درمی سے باز نہیں آتے، منافقت سے باز نہیں آتے، فرمایا کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا جلال دکھائے اور عذاب نازل کرے؟ یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ اس چیز کا منتظر ہے کہ اللہ، کیا وہ چاہتے ہیں کہ جناب وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ راہ ہدایت کی طرف نہیں آتے، کیا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ان پر اپنا عذاب نازل کرے، یا بادلوں کے سائبانوں کے ساتھ؟ تو آپ دیکھیں نا، نفس کا یہ دھوکہ ہوتا ہے نا، یہی تو دھوکہ ہے انسان کے نفس کا، کہ انسان راہ راست کی طرف نہیں آتا، وہ کہتا ہے جناب نہیں آج نہیں، کل نہیں، پرسوں توبہ، یہ اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں نا اس کو، کہ انسان کا نفس کیا اسے پٹی بڑھاتا ہے، یہی کہ دین کے اس حصے پہ آرام سے عمل کرتے رہو، جو آسان ہے باقی پھر دیکھا جائے گا، جو آسان ہے اس پہ عمل کرتے رہو، باقی پھر دیکھا جائے گا۔ آج مالدار ہو تو خیر ہے، مشکل ہے تم آج نہیں کرو، ابھی آسان حصے پہ عمل کرتے رہو، نماز جناب آسان ہے پڑھ لی، زکوٰۃ مشکل ہے نہیں دی، آج مشکل ہے نہیں کیا، تو یہ نفس پٹی بڑھاتا ہے نا،
کہ جو تمہیں آسان لگتا ہے، میٹھا لگتا ہے، اس کو کھا لو، اس کو اپنا لو، باقی جو کڑوا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اور دوسری پٹی یہ انسان کو، یہ نفس جو ہے نا انسان کا، یہ پڑھاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور دین کا تقاضا ہے، مگر اس کے ساتھ وہ جناب دلائل کیا دیتا ہے نفس؟ وہ کہتا ہے ابھی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائے نا ذرا، ابھی بچوں کے معاملات ہیں، بچے برسر روزگار ہو جائیں، اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں، بچیوں کے ہاتھ ہم پیلے کر لیں، بچیوں کی شادی کر لیں، ریٹائرمنٹ لے لیں، پھر اس کے بعد اپنا مکان بنا لیں، پھر اپنے آپ کو ہم دین کے لیے خاص کر دیں گے۔ یہ انسان کا نفس اور شیطان انسان کو پٹی پڑھاتا ہے، اور جس کے اندر انسان آ کے دھوکہ کھا جاتا ہے اور اسی دھوکے کے اندر مارا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ آسان عمل کو اپنا لینا، دوسرے کو چھوڑ دینا، ایک ہوتا ہے نیک راہ کی طرف آنے میں ٹال مٹول سے کام کرنا، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں۔ اب وہ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی عمر جو بڑھتی جاتی ہے، انسان جس کنڈیشن پہ ہوتا ہے وہ پختہ ہوتا جاتا ہے، اس پہ گناہ پہ ہے تو گناہ پہ پختہ ہو گیا، نافرمانی پہ پختہ ہو گیا، وہ دل کو دلاسے دیتا رہتا ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، نمازی بھی بن جاؤں گا، داڑھی بھی رکھ لوں گا، نیک ہو جاؤں گا، سارا کچھ کر لوں گا، اور ایسے کرتے کرتے ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر موت کا فرشتہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ نفس کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اسی طرح وقت گزرتے گزرتے انسان موت کی وادی میں چلا جاتا ہے، اور کیا معلوم موت کی گھڑی کب آ جائے، اور یہ مہلت عمر اچانک ختم ہو سکتی ہے۔ پوری دنیا کی قیامت بھی جب آئے گی نا، وہ بھی اچانک آئے گی، پوری دنیا کی قیامت، اور ہر شخص کی ذاتی قیامت تو اس کے سر پہ لٹک رہی ہے نا تلوار کی طرح۔ انسان مرتا ہے، اس کی ذاتی قیامت تو قائم ہوگی نا۔ آپ دیکھیں نا حدیث مبارکہ میں فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، فرمایا جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی، اس کی قیامت تو قائم ہوگی۔ تو یہ فرمایا نا حل ینظرون، کیا اس انتظار میں ہو؟ اب بعض اوقات ظاہری طور پہ عذاب نازل نہیں ہوتا، اللہ گرفت نہیں کی اللہ نے، فرشتے عذاب لے کے نہیں آئے، بادلوں کے اندر عذاب نہیں آیا، گٹاؤں کے اندر عذاب نہیں آیا، مگر کیا ہوا کہ مرتے وقت تو عذاب آ گیا، مرتے وقت تو عذاب آ گیا نا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ یہ ایسی خطرناک کنڈیشن ہے، جب علماء یا بزرگ بیان کرتے ہیں تو بندہ کانپ اٹھتا ہے۔ ساری زندگی بے راہ روی کی بسر کرتے کرتے، روح گردانی کرتے کرتے، نافرمانی اور گناہوں پہ قائم رہتے ہوئے اگر بندہ موت کے کنارے جا لگے تو خدشہ کہ ایمان بھی اس سے چھین لیا جائے۔ اور یہی انسان کی متاع کل ہے نا، اگر ایمان ہاتھوں سے نکل جائے تو انسان کا انجام کیا ہے؟ کفار کے ساتھ ہمیشہ کے لیے فی آمد ممدد، آگ کے ستونوں کے اندر بند کر دیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آج دیکھیں نا انسان کو اتنا لاپرواہ، فرمایا حل ینظرون، کیا اس انتظار کے اندر ہو کہ اللہ کا عذاب تم پہ آئے؟ یہ بھی تو اللہ کا عذاب ہے، اللہ وقت موت ایمان چھین لے، کہ تو اس قابل ہی نہیں، دنیا میں تو نے ایمان کی پرواہ نہیں کی، اب تجھ نے کیا کرنی؟ تو انسان کو اس بے فکر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اور یہ ٹال مٹول سے کام نہیں، آج کل نہیں، آج اگر نماز نہیں پڑھتے تو یہ نہیں کہ کل شروع کروں گا، نہیں، آج عشاء سے شروع کروں گا، توبہ کل سے نہیں، ابھی سے کرنی ہے، آج سے کرنی ہے، مکمل دین میں داخل ہونا ہے، ابھی سے ہونا ہے، نیت کرنی ہے، ابھی کرنی ہے، کل کس نے دیکھا ہے بھائی؟ اچھا بھلا انسان رات کو، آپ دیکھیں نا کئی دوست احباب ہوتے ہیں، صرف ایک دن کا وقفہ ہوتا ہے، انسان مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے، ایک دن ہوتا ہے، ایک دن پہلے وہ دنیا میں تھا اپنے اولاد کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یار دوست احباب کے ساتھ، دوسری رات آئی تو منو مٹی تلے اور اپنے اعمال کے ساتھ قید۔ اس لیے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر جان یہ دیکھے کل آگے کے لیے کیا بھیج رہی ہے۔
واضح تنبیہات ہے، واضح ڈرایا اللہ نے، تنبیہات ارشاد فرمائی کہ اپنا آج کر لو۔ یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ دارالجزا آگے ہے، بدلہ وہاں پہ ملے گا، اور چند روزہ زندگی ہے، کسی وقت بھی ختم ہو سکتی۔ تو فرمایا واضح طور پر کہ تو کیا تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ یہ سارے کام کر لو گے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ بچوں کو دیکھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ نوجوانوں کو آج بولو نا یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ داڑھی رکھ لو، اللہ کے رسول کو پسند تھی، اللہ کے پاک رسول نے تو حکم دیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، واضح حدیثیں۔ اللہ کے رسول نے تو غضب کا اظہار فرمایا جو داڑھی منڈے آئے تھے آپ کے پاس، کس طرح کے لوگ۔ آج کے نوجوان کو بولو نا، نعرے لگائیں گے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن داڑھی قبول نہیں، اللہ کے رسول کی سنت قبول نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایمانوں کی حالت ہو چکی ہے۔ آپ ذرا تصور تو کریں، کل بروز قیامت اگر اسی کنڈیشن میں فوت ہو گیا، آج نوجوان کیا کہتے ہیں؟ یہی نہ کہ رکھ لیں گے یار، شادی کرنی ہے، شادی کے بعد شادی ہو بھی گی، کیا پتہ شادی نہ ہو، قبر میں چلے جائیں۔ تو چلو ہو سکتا ہے داڑھی رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اچھا رشتہ عطا کر دے، اللہ تعالیٰ زندگی کے راستے کھول دے، نہ ہو تو کل بروز قیامت اسی حالت میں کل اپنے نبی سے سامنا کیسا کریں گے؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں چل دفعہ ہو سائڈ پہ، تو میرا امتی بننے کا دعویٰ کرتا تھا، میری تو سنت پہ نہیں چلا، تو میرا تو کہنا نہیں مانا تم نے۔ اب واضح حکم ہے نا، صحیح بخاری کی حدیث سے مبارک ہے، اب پیچھے کون سی بات رہ جاتی ہے؟ آج کل علماء ایسی بات کرتے نہیں ہیں، لوگ جناب امام مسجد ایسی بات نہیں کریں گے، کمیٹی میں داڑھی منڈیاں غصے ہو جائیں گے، چودھری صاحب غصے ہو جائیں گے، لیکن حق تو حق ہے نا۔ یہ تو کل بروز قیامت پتہ چل جانا، جب اللہ کے رسول اپنے پاک نبی سے سامنا ہوگا۔ پھر روح زمین پر اگر مسلمان کے لیے سب سے کوئی پیاری چیز ہو سکتی ہے آئیڈیل، تو وہ اپنے پاک رسول کی ذات ہے۔ وہ شخصیت ہے نا جن کے بارے میں کہا گیا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہ ذات، وہ محبوب نبی، ہر امت کا آئیڈیل اپنا نبی ہوتا ہے، لیکن اس امت ہم لوگ آپ دیکھ لیں دوسروں کے فیشن اپنانے میں فخر۔ وہی تو میں کہتا ہوں کہ جب امت اغیار کے فیشن طور طریقے اپنانے میں فخر محسوس کرے اور اپنے پاک رسول کے طریقوں کو چھوڑ دے، تو پھر اس کا وہی حال ہونا ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کا کیا تھا اس وقت۔ پھر مغبوط ترین قوم یہودیوں کی اوپر ہی ہمارے اوپر ہی غالب آئے گی جب ہمارے ایسے اعمال ہو جائیں گے۔ تو فرمایا تو کیا تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے کوئی سارے کام کر لو گے؟ یہ سارے کام کر چکنے کے بعد بھی تم زندہ رہو گے؟ کیا پتہ موت کسی وقت آ جائے۔ پھر بعض کنڈیشن ایسی ہوتی ہے، ارشاد فرمایا نا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ سنیے آپ نے حدیث، اس میں ایک یہ بھی ہے زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اس سے پہلے غنیمت جانو۔ تو یہ انسان کے پاس کوئی اس کا وہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس نے کتنی زندگی جینی ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ نے لکھا ہوا ہے، اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، مگر جب وہ وقت آنا ہے تو پھر جان نہیں چھوٹنی، ہر صورت۔ پھر وہی میں عرض کرتا ہوں نا کہ مہلت جب ختم ہو جاتی ہے پھر بندہ پچھتاتا ہے، لیکن اس پچھتاوے کا پھر مداوع نہیں ہوتا۔ آج اللہ نے زندگی دی، مہلت دی، سانسیں موجود ہیں، اور یہی سانسیں اسے مداوع ہو سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، اس لیے فرمایا نا وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں، بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ جتنے بھی اسماء مبارک ہیں اس میں تفضیل کے صیغے ہیں، جس کے اندر زیادتی پائی جاتی ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا، پردہ پوشی فرمانے والا۔ تو بندے کو اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، اور یقین کریں کہ اسی کے اندر سکون قلب بھی ہے، اسی کے اندر سب کچھ ہے۔ تو ارشاد فرمایا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام، فرمایا کیا وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کا عذاب بادلوں کے سائبانوں میں ان کے پاس آ جائے، یا ملائکہ عذاب لے کے آئے اور معاملہ ختم ہو جائے؟ فرمایا سنبھل جاؤ، اللہ نے واضح احکامات، واضح تنبیہات اللہ کی آ جانے کے بعد اس سے باز آ جاؤ، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرو۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات جو سنا یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو معافی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔